قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی لذتیں اور اس کی خواہشات اور رعنائیاں صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن ان کا باطن فساد سے بھرپور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعجب ہے اس انسان پر جو بہشت پر ایمان رکھتا ہو اور دنیا کے حصول میں وہ سرگرم ہو، یعنی دنیا کے کاموں میں ایسا لگا ہوا ہو کہ بالکل اللہ کو بھول چکا ہو اور اس نے فرائض و واجبات کی پابندی کرنا چھوڑ دی ہو، جو اللہ نے اس پر احکام نافذ کیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ تو دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جیسا بندہ کرے گا، اگر اچھے اعمال کرے گا تو اس کی جزا اس کو ملے گی، اور اگر برے اعمال کرے گا تو اس کی سزا قیامت کے دن اس کو ملنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے ہر وقت اللہ کی بندگی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی۔ تو اس دنیا سے جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گمنام نہیں چھوڑا، انہوں نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ودیت فرما دی۔ آپ نے دیکھا نہیں حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اجمیر شریف میں مزار ہے، کہ آج پوری دنیا ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا اور اللہ اللہ کرتے رہے۔ حضور صابر پاک ہو یا حضور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں انہوں نے ایک ایک لمحہ یاد خدا یاد مصطفیٰ میں گزارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گمنام نہیں چھوڑا بلکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ودیت فرما دیا۔ آج بھی لوگ ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، ہزاروں ہزار روپے خرچ کر کے ان کے مزارات پر حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، تم دنیا میں رہو، تم میں دنیا نہ رہے۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ ایک بستی کے قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے مکین، وہاں کے رہنے والے مختلف اطراف میں مردہ پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ ضرور یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، جبھی تو ان کی لاشیں جو ہیں اس طریقے سے پڑی ہوئی ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہوتی، اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو آج ان کو تدفین کیا جاتا، ان کو دفنایا جاتا۔ تو آپ کے حواریوں نے کہا کہ ہم ان کے حالات سے آگاہ کریں، تو آپ نے بارگاہ مولا میں ہاتھوں کو دراز کیا اور عرض کی مولا مجھے ان کے حالات سے واقف کر دے۔ تو ندائے غیبی آئی، اے عیسیٰ جب رات آئے تو آپ ان سے ان کے حالات پوچھنا۔ تو جب رات آئی ساری دنیا نیند کے آغوش میں چلی گئی، سناٹا۔ آپ نے بستی والوں کو خاطب کر کے فرمایا کہ اے بستی والو تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی؟ تو آواز آئی لبیک یا روح اللہ، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہم دنیا سے دل لگاتے تھے، دنیا سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا دنیا سے تم دل کیسے لگاتے تھے، کیسے محبت تھی تمہیں دنیا سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا سے ایسی محبت تھی کہ جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہمیں جب ہمارے پاس دنیا آتی تھی تو ہم خوش ہوتے تھے، مسرور ہوتے تھے، جیسے ہی دنیا چلی جاتی تو ہم غمگین ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تو اکیلا مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، باقی تیرے ساتھی خاموش ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ طاقتور پرہیبت فرشتوں نے ان کو آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں اور میں بھی جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، پتہ نہیں میں اس سے نجات پاؤں یا جہنم میں گر جاؤں۔ کہا پھر تو اکیلا کیوں بول رہا ہے، یہ خاموش کیوں ہے؟ تو کہا میں ان میں رہتا ضرور تھا، مگر ان جیسی بدعمالیاں نہیں کرتا تھا، برے کام نہیں کرتا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا اگر تمہیں نمک سے جو کی روٹی کھانا پڑے تو کھا لینا، اگر پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہونا پڑے یعنی پہننا پڑے تو پہن لینا، اور کوڑے کے ڈھیر پر اگر تمہیں سونا پڑے تو سو جانا، لیکن دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا کے حاصل کرنے میں آخرت کو بھول مت جانا، اللہ کی یاد سے انحراف مت کر لینا۔